جو ابھی کھوکھر صاحب نے ابھی تذکرہ کیا ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کا، میرا اس کے اوپر کافی حد تک یقین ہے. میرا خیال یہی ہے کہ جو ایران والا معاملہ ہے، جس دن یہ اسرائیل اور امریکہ ادھر سے فارغ ہوں گے تو آپ کے نیچرل ریسورسز سے مالا مال یہ بیلٹ ہے وہ آپ کو انسیٹل کر کے رکھیں گے تاکہ وہ اگلا بار آپ کی طرف کریں. اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ داخلی طور پر اکٹھے ہو کے بیٹھیں اور ایک حکمت عملی اور دنائی کے ساتھ آگے بڑھیں. بالکل میں ایگری کرتا ہوں. ایک بات مصطفیٰ بھائی نے کی کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے کر چلے گئے. میرے خیال میں وہ جو پکچر اختر مینگل صاحب نے پیش کی تھی وہ کچھ اور تھی، لیکن آن گراؤنڈ جو ان کی ریزائن کا جو اس کی ریزنز تھی وہ کچھ اور ہیں. انہوں نے اپنی کچھ فیس سیونگ کرنی تھی، وہ اس وجہ سے کر کے گئے ہیں. مانتا ہوں کہ بلوچستان میں شورش بھی ہے، وہاں پرابلمز بھی ہیں، کے پی میں بھی ہیں، لیکن وہ واحد وجہ نہیں تھی جو اختر مینگل صاحب نے بتائی. اور انہوں نے آپ کو یہ بین الاقوامی سازش نہیں لگتی مجھے بلوچستان میں امن نہیں ہوتا؟ میں مانتا ہوں، اس سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہے، وہ چیزیں وہاں پر انٹیکٹ ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن جو انہوں نے استعفیٰ دیا دیٹ واز اے پولیٹیکل اسٹنٹ. ٹھیک ہے، میں اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگا رہا، لیکن یہ جو انٹرنیشنل کانسپریسی اس کا توڑ کیا کریں گے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے دیکھیں آپ ملک ہم صاحب ناکام ہو رہے ہیں اس کانسپریسی کو ڈیفیٹ کرنے میں. ندیم ملک صاحب میں آپ کی بات کو بالکل رد نہیں کرتا. آپ بالکل درست اور بجا فرما رہے ہیں. سب سے پہلے ایسے حالات میں ہمیں اپنا گھر ان آرڈر کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ میں اتفاق پیدا کرنا ہے، اور قومی یگانگت اور وحدت کے علاوہ اور کوئی آپشن ہے بھی نہیں. لیکن آپ ہمیں بتائیے ہم کیا کریں؟ مطلب ہم اپوزیشن میں ہیں، ہم تب بھی رسپانسیبل ہوتے ہیں اور ہمارا رویہ اچھا اور مثبت ہوتا ہے. ہم حکومت میں ہوتے ہیں تب بھی ہمارا رویہ نرم ہوتا ہے اور رسپانسیبل ہوتا ہے. کچھ تقاضے جو ہیں وہ ہمارے مخالفین کے بھی بنتے ہیں. میں کھلے الفاظ میں کہوں، کچھ پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے وہ بھی ایک قدم آگے بڑھے. یہ بلیم گیم والی بات ہو جائے گی. نہیں، میں بلیم گیم بالکل نہیں کروں. شیئرڈ رسپانسبلٹی بالکل بھی نہیں میری ایز اے جرنلسٹ بھی اتنی ہے، میں آج آپ کے ولی صاحب کی بھی اتنی ہے اور شفیع جان کی بھی اتنی ہے. میں یہ بیٹھے ہیں ترجمان ہیں، ہماری آپس میں گرمی سردی بھی ہوتی ہے. میں ساری قوم کے سامنے ان کو ہاتھ پیش کرتا ہوں، میرا بھائی ہے پاکستان تحریک انصاف. پاکستان کے لیے اگر بھائی بن جائے نا 4 دن تو کے پی اور بلوچستان دونوں کا مسئلہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہوں گے تو ہم باہر کے دشمن کو شکست دیں گے. باہر کا دشمن ہم پر تبھی حملہ کرتا ہے جب ہم گھر میں تقسیم ہوتے ہیں. قومی وحدت اور یگانگت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. انہوں نے تو ہاتھ ملایا، آپ نے بھی بالکل. اختیار صاحب نے جو بھی باتیں کی وہ باتیں بالکل ہے. باہر کے چیلنج کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا. حکومت کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سٹیپ فارورڈ کرے. بینگ اے پاکستان تحریک انصاف ریپرزنٹیٹیو، کوئی بھی ایسا چیلنج ہوگا اس میں تحریک انصاف سب سے آگے ہوگی. لیکن میں نے شروع میں ندیم صاحب بات ختم کر دی ہے، پاکستان ہے تو ہم ہے. پاکستان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. حکومت آگے بڑھے، اے پی سی بلائے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیٹھے، تمام سیاسی جماعتیں بیٹھے، اور ایک ہی نقطے پہ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان اور اس کے بعد باقی چیزیں دیکھی جائیں گی. ہمارے آپس میں ہوں گے سیاسی ڈیفرنسز. شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہیں، یہ آپ کا اپنے جو کیا کردہ ہے اس کی سزا آپ پا رہے ہیں. وہ ایک الگ بحث ہے. ہماری آپس میں سیاسی بحث بھی ہوگی. ہمارے پاس مینڈیٹ کی چوری، گورننس کی ایشو، ہر چیز پہ ہماری ڈیفرنسز ہیں. لیکن باہر کے چیلنجز کے لیے جیسے آپ نے ایران کا ذکر کیا، یہ بات یہاں تک نہیں روکے گی، یہ آگے بڑھے گی. اس کے لیے ہمیں پلان کرنا چاہیے. جس طریقے سے بلوچستان میں ہوا، جس طریقے سے انڈیا، مطلب سب کو پتہ ہے کہ انڈیا کے فنڈ سے سب کچھ ہو رہا ہے. تو ظفر ایکسپریس والا اٹیک جو تھا نا، وہ باقاعدہ اس کے اوپر کہنا چاہیے کہ اس کے اوپر شکل بنی ہوئی ہے پورے اٹیک کے اوپر، جو آپ کو دکھاتا ہے کہ پیچھے سے پلانر کون ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کرے، ساری چیزیں ان کے سامنے رکھے اور ایک ہی نقطے پہ سب کو اکٹھا کرے. پاکستان تحریک انصاف حکومت سے 2 ہاتھ آگے ہوگی جب بھی پاکستان کی بات ہوگی.